معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو شبہات اور جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ اذان سے پہلے درود کیوں پڑھتے ہو بلند آواز سے، کسی بد عقیدے کا یہ سوال ہے، یعنی یہ بد عقیدوں کا اعتراض ہے۔ تو جواب سن لیجئے، اذان خود دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے اذان کو خود دعا فرمایا اور فرمایا کہ اذان وہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ معلق رہتی ہے جس کے پہلے اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز ختم کی، دعا کی، اٹھ کر چلا گیا تو آقا نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی اور اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ دیکھیں رسول اللہ دلوں کے حال بھی جانتے، اس نے تو پوشیدگی کے ساتھ دعا کی ہے مگر سرکار نے جان لیا۔ کہا اس نے دعا کی، جلد بازی سے کام لیا، اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر ایک دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، وہ بھی اٹھ کے گئے۔ آقا نے صحابہ سے کہا اس نے دعا کا حق ادا کیا اور جو کچھ اس نے مانگا اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے والے کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی جی اور دوسرے والے کی دعا کیوں قبول ہو گئی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے والے کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس نے اللہ سے دعا تو مانگی لیکن اس سے پہلے اور آخر میں مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرے والے نے پہلے مجھ پر درود بھیجا، پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھی اور پھر درود بھیجا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی حال میں رد نہیں کی جاتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھی حال میں، جس حال میں آپ پڑھو قبول ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے یہ بعید ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بدگمانی ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو پہلے درود پڑھے، آخر میں درود پڑھے اور بیچ میں دعا کرے تو وہ دعا قبول نہ ہو۔ اللہ پاک ہے اس سے کہ پہلے کا حصہ قبول کرے، بعد کا کرے اور بیچ کا چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہے، اور اذان بھی دعا ہے۔ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے جس ذات نے رائج کیا وہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی وہ ہے جو اپنے وقت کے ولی کامل ہے، مجاہد اسلام بھی ہے، ولی کامل بھی ہے، اور اس پر تمام علماء اہل سنت نے اور علماء نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اذان کے بعد درود پڑھنا تو حضرت بلال سے ثابت ہے، لیکن اذان سے پہلے انہوں نے شروع کیا اور باواز بلند درود پڑھا جاتا تھا، آہستہ سے نہیں، باواز بلند، اور پھر اس کے بعد اذان دی جاتی تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں کچھ ملکوں میں شیعہ فرقہ بہت تیزی سے بڑھ گیا تھا، تو ایسے یہ پہچان کے لیے اور نشانی کے لیے کہ علماء اہل سنت و جماعت کی مساجد نمایاں طور پر پہچانی جائے اور کوئی باہر سے آنے والا ہو تو اس کا شبہ ختم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہی جا کے ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو اس پہچان کے لیے آپ نے فرمایا کہ اذان سے پہلے درود بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درود سے پتہ چل جاتا تھا یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ ایک تو چیز یہ تھی، اور در مختار میں اور رد المختار میں صاف لکھا گیا ہے کہ صلاۃ پکارنا اذان کے بعد جماعت سے پہلے اور درود پڑھنا یہ 800 ہجری سے رائج ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور یہ فتاوی کی وہ کتاب ہے جس کو دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض کرنا ہی فضول ہے، اس لیے کہ جب وہ کتابیں مانتے ہیں تو اعتراض فضول ہو جاتا ہے۔ یا تو پھر ان کو چاہیے کہ صاحب در مختار کا انکار کرے اور صاحب رد المختار حضرت علامہ امام ابن عابدین شامی کا انکار کرے، تو اس کے بعد پھر دوسرے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب ان اماموں کو وہ مانتے ہیں، ان کتابوں کو مدارس میں رکھتے ہیں اور انہی کتابوں سے فتویٰ دیتے ہیں، تو عجیب منطق ہے کہ کتاب مانتے لیکن اس میں کی کچھ باتیں مانتے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔